السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا یوٹیوب چینل ہے محمد اقبال 27 گائز۔ جو کل منور زماں آئے تھے پہلگڑھ میں، جو بیان ہوا اس کا، تو اس نے بھی اگر کچھ باتیں کہی وہ ہمیں یاد رکھنی چاہے۔ وہ بھی اس نے کریکٹر پر، کریکٹر انسان کے لیے کتنا ضروری چیز ہے۔ حالانکہ جو میں ولاگ زیادہ تر بناتا ہوں آج کل، وہ بناتا ہوں سوچھ بھارت پر، لیکن یہ بھی ضروری چیز ہے کہ کریکٹر انسان کا کیسا ہونا چاہیے، افسر کے ساتھ کیسے بات کرنی چاہیے، جس کو اللہ نے عہدہ دیا ہے اسی پر منور زماں جو بات کرتے ہیں۔ حالانکہ جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عقل قوا، جس مدرسے میں میں نے بھی پڑھا ہے، اس کی وہ بڑی خدمت کرتے ہیں، بہت مدرسوں کی وہ خدمت کرتے ہیں، ہر جلسے میں وہ جاتے ہیں۔ تو اس کا بیان سنیے آگے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ حضرت امین صاحب کا بے پناہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے یہاں پر اتنا مجمع جمع کیا ہے ماشاءاللہ۔ اور یہ میرا بالکل پہلا وزٹ ہے، جموں کشمیر میں آیا تھا، سری نگر۔ ڈاکٹر شاہ فیصل صاحب گورنمنٹ سکولز کے ٹیچرز اور بچوں کو ایک موٹیویشنل ٹاک دینے کے لیے مجھے بلائے تھے 2016 میں۔ تو اس کے بعد جموں کبھی آنا نہیں ہوا تھا، پہلی دفعہ میں آیا، اور لوگوں کی محبت مجھے ملی ہے بہت سی، اور امید مجھ میں بھی جاگی ہے کہ مجھے بہت کام کرنا ہے۔ اور کام اس لیے کرنا ہے کہ ایسے پہاڑیوں کی چوٹیوں پر ماشاءاللہ آج صبح جو ہمارا پروگرام ہوا ہے غنیت العلوم میں، ماشاءاللہ دیکھ کر میرا ایمان تازہ ہوا ہے۔ وہ ایسی جگہ جہاں پر میں تو تصور نہیں کر سکتا کہ میں پوری زندگی وہاں گزار سکتا، لیکن وہاں لوگ پوری زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور صرف زندگی نہیں بلکہ ماشاءاللہ وہاں اسکول بھی چل رہا ہے، وہاں کالج بھی چل رہا ہے، وہاں مدرسہ بھی چل رہا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، آج اس محفل میں ایک نوجوان یہاں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، تسلیم بانی صاحب، یہ KAS ایگزام کلیئر کیے ہیں۔ آسان ایگزام نہیں ہوتا ہے، بہت ٹف ایگزام ہوتا ہے۔ میں اگر ان کے ساتھ بیٹھ کر لکھوں شاید میں نہ کوالیفائی کر جاؤں، لیکن یہ وہی کوالیفائی کرتے ہیں جن میں ہنر ہوتا ہے، جن میں ٹیلنٹ ہوتا ہے، اور یہ بھی وہی کا پروڈکٹ ہے ماشاءاللہ۔ تو میں نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ ایک چیز کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں، کامیابی صرف اور صرف ایجوکیشن سے ہے، اور کامیابی کو کبھی پیسوں سے نہیں تولنا۔ اگر آپ کا کوئی بزنس بہت زبردست چل رہا ہے اور اس میں بہت منافع ہے، 1-2 سال میں آپ نے کروڑوں روپے بنا لیں، تو وہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی کسے کہتے ہیں؟ میرے استاد جہاں سے میں نے پبلک سپیکنگ سکلز سیکھا، وہاں سے وہ استاد کہا کرتے تھے بڑی پیاری بات کہ اگر ایک گھر میں IAS آفیسر ہیں، 4 بچے ہیں، ایک IAS ہے، ایک IPS ہے، ایک سائنٹسٹ ہے اور ایک ڈاکٹر ہے، اس گھرانے کو میرے جیسے اور آپ جیسے لوگ کیا نام دیں گے؟ اس گھرانے کو ایک نام اگر دینا ہو تو آپ کیا دو گے؟ ایک گھر میں 4 بچے ہیں، ایک IPS آفیسر ہے، ایک IAS آفیسر ہے، ایک سائنٹسٹ ہے اور ایک ڈاکٹر ہے۔ مجھ سے اگر کوئی پوچھے تو میں کہوں گا یہ پڑھا لکھا گھرانہ ہے، کیونکہ سب لوگ بہترین تعلیم حاصل کی ہے۔ لیکن میرے استاد جہاں سے میں نے سیکھا ہے، میرے استاد کے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی گھر میں 4 بچے ہیں، چاروں بھی IAS آفیسر ہیں، تو وہ گھر پڑھا لکھا گھر نہیں ہے۔ کیا ویژن، کیا سوچ تھی دیکھیے میرے استاد کے والد صاحب کی۔ اگر کوئی گھر میں 4 بچے ہیں اور 4 بھی UPSC کلیئر کرتے ہیں، وہ پڑھا لکھا گھر نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو IPS IAS بنتے ہیں UPSC لکھ کر، یہ اٹس اے میئر اچیومنٹ، یہ صرف خالی اچیومنٹ ہے آپ کا۔ وہ پڑھا لکھا گھر اس کو کہتے ہیں کہ اگر 10 نسلیں پڑھ کر IAS بنتے آ رہی ہیں اور 11ویں نسل بھی IAS آفیسر ہی بن رہی ہے، تو وہ پھر میرے نزدیک وہ پڑھا لکھا گھر ہے۔ یعنی ہڈی ہڈی میں، گوشے گوشے میں آپ کے
रगों में, आपकी नसों में एजुकेशन जाना है। एजुकेशन पैसों से कोई ताल्लुक नहीं है। एजुकेशन से इंसान की सोच बढ़ती है। जो लिविंग स्टाइल होता है ना इंसान का, वो लिविंग स्टैंडर्ड इंसान का बढ़ जाता है। वरना ऐसे करोड़पति लोग हैं जिन्हें जीने का सलीका ही नहीं पता है। उन्हें मालूम नहीं बड़े छोटे क्या है, अदब किसको कहते हैं, जिंदगी क्या चीज है। तो एजुकेशन से हमें डिसिप्लिन आती है लाइफ में, तो वो डिसिप्लिन के लिए हमने एजुकेशन अचीव करना है। वरना आज के जमाने में 90% लोग जो तालीम हासिल कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ जॉब के लिए तालीम हासिल कर रहे हैं। तो हमने सिर्फ जॉब के लिए तालीम हासिल नहीं करना है, हमने डिसिप्लिन ले आने के लिए एजुकेशन, और डिसिप्लिन के लिए सबसे बेहतरीन एजुकेशन तो मदरसे का एजुकेशन होता है। उसके अलावा स्किल्स अगर हम लोग सीखते हैं तो माशरे में हम लोग कंट्रीब्यूटर्स बनेंगे। आज हमारे घरों में वॉशिंग मशीन है, लेकिन जब वॉशिंग मशीन वजूद में नहीं थी तो हमारे अम्मियां, हमारे नानी, हमारे दादी लोग उस जमाने में 12-12 बच्चे हुआ करते थे घर में। 12 बच्चों के कपड़े कौन धोआ करते थे? हमारे दादी, हमारे नानी, यही तो लोग धोया करते थे। लेकिन किसी एक अल्लाह के बंदे ने वॉशिंग मशीन का इजाद किया है, तो उसने इन्वेंट करके वो वॉशिंग मशीन अपने अम्मी के नाम गिफ्ट नहीं किया, उसने गोया वो गिफ्ट पूरे अम्मियों के, दुनिया के तमाम अम्मियों को गिफ्ट दे दिया उसने। मैं यहाँ इस महफिल में जमा हुए तमाम नौजवान और जिम्मेदारान से एक सवाल पूछता हूँ कि आपने इस देश को या इस दुनिया वालों को कुछ कंट्रीब्यूट किया है? आपकी तरफ से कुछ चीज मिली है दुनिया वालों को, या हम सिर्फ ले रहे हैं? किसी ने फोन, जितने हाथों में आज फोन है, तो एक अल्लाह के बंदे नहीं बनाया होगा ना फोन, तो उसने क्या इस्तेमाल करके ये बनाया? अपने हाथ पर इस्तेमाल किया, ये जो जहन अल्लाह ने दिया ये इस्तेमाल करके बनाया। जाहिर सी बात है ये ब्रेन अल्लाह ने जो दिया प्राइसलेस है। यहाँ बैठा हर बंदा, कोई ये नहीं कह सकता कि मैं गरीब हूँ, क्योंकि अल्लाह ने जो आपको दिमाग दिया है ना, उसका प्राइस आप लगाएं। पूरी दुनिया में जो बिकने वाली तमाम चीजें आप लाए, तराजू के पल्ले में डाल दें, और अल्लाह का जो एक तोहफा सिर्फ जो दिमाग है ना, वो तराजू के पल्ले में डाल दें। दुनिया के बिकने वाले तमाम चीजें ठीक है, अल्लाह का ऐसा जबरदस्त तोहफा हमें मिला है, जिससे पहले तो हमको अल्लाह की पहचान हुई है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें मोहब्बत हुई है। लेकिन इसके बावजूद भी हम कभी कोई चीज कंट्रीब्यूट करने का हमने सोचा नहीं जिंदगी में। We should be the contributors not only to the nation but to the people around the world. दुनिया में जितने लोग हैं उनको हमने देने वाले बनना है। फॉर एग्जाम्पल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वॉशिंग मशीन नहीं बनाई, मोबाइल फोन नहीं बनाई, लेकिन जिंदगी कैसे जीना है मरने तक, और सिर्फ मरने तक नहीं, जन्नत में जाने तक कैसे हमने जिंदगी जीनी है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि नहीं बताया? बताया आप आवाज देकर। तो फिर ये कंट्रीब्यूटर हुए कि नहीं हुए? पूरे कयामत तक आने वाले लोगों के लिए कंट्रीब्यूटर बन गए। जिसने भी रेफ्रिजरेटर बनाया, गर्मियों में जिन्हें प्यास लगती है और ठंडा पानी पीते हैं, खाना जल्दी खराब हो जाता है, 10 मिनट में खाना खराब हो जाता है। कुछ मौसम ऐसे भी होते हैं, वहां फ्रिज में सब्जी, गोश्त, खाना एक हफ्ते तक प्रिजर्व कर सकते हैं आप। तो किसी ने फ्रिज बनाया होगा, तो गोया कितना जबरदस्त कंट्रीब्यूशन आपका इस दुनिया वालों पर है। तो हम लोग को कंट्रीब्यूटर्स बनना है। लोग हमें तभी पसंद करेंगे जब हम लोगों को फायदा पहुंचाएंगे। तो हमसे न हमारे दीन से किसी को फायदा पहुंच रहा है, न हमारे सजदों से कोई मुतासिर हो रहा है, न हमारे किरदार से कोई मुतासिर हो रहा है। चले हम नमाजें पढ़ रहे हैं, सब सारी चीजें हो रही है, लेकिन कोई मुतासिर हो रहा है? हमारे डिसिप्लिन से कोई मुतासिर कोई नहीं, हमारे कैरेक्टर से कोई मुतासिर नहीं हो रहा। इसीलिए कहते ना, लोग जो मेहनत कर रहे हैं इस दुनिया में खालिस पैसों के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो कहने वालों ने कहा कि if wealth is lost, nothing is lost. If wealth is lost, nothing is lost. अगर पैसा आपने खोया, आपके पास 10,000 करोड़ रुपए हैं और अचानक एक रात 10,000 करोड़ गुम हो गए, तो किसी फिलोसोफर ने कहा कि आप गोया कुछ नहीं खोया। फिर दूसरी लाइन में वो बंदा कह रहा है, if health is lost, something is lost. अगर आपने अपनी हेल्थ खोया है तो आपने कुछ खोया है जिंदगी में। और तीसरी लाइन देखिए कैसी वजनदार लाइन,
if character is lost, everything is lost. اگر آپ اپنے کیریکٹر کو کھو دیا گویا آپ نے سب کچھ کھو دیا. اسی لیے پہلا جو میسج اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا کہ دین آپ نے پریکٹس کرنا ہے, اپنے فیملی ممبرز کو سکھائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فیملی ممبرز کو اللہ کا تعارف کروایا, اسلام کا جو ہے ڈیفینیشن اسلام کا تعارف کروایا. پھر دوسرا میسج آیا کہ اب آپ کے صرف فیملی ممبرز نہیں, آپ کے تمام خاندان کے افراد جتنے ان سب کو اسلام سکھائیے, یہ خوبصورتی سکھائیے. پھر بعد میں جو میسج آیا کہ اب چھپ چھپ کر یہ میسج کو آپ نے پروپیگیٹ نہیں کرنا ہے, اب عام کر دیجئے اس کو مکے میں, دنیا میں. تو پھر آ کر پہاڑ پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگ کو اکٹھا کیا, اکٹھا کر کے ایک سوال کیا کہ ہاؤ ڈیڈ یو فائنڈ می آل دیز ڈیز, ان دنوں آپ سب مجھے کیسے پائے ہو. تو ایک وقت سب کی زبان سے ایک ہی جواب تھا, الصادق الامین, ہم نے آپ کو سچا پایا, ہم نے آپ کو ایماندار پایا. تو خوش نہیں ہوئے, میرے جیسے کوئی ہوتے تو بہت خوش ہو جاتے کہ ارے مجمع سب ایک وقت تعریف کر رہا ہے. He was not satisfied, وہ ذرا بھی مطمئن نہیں تھے. پھر اور ایک سوال کیے کہ اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے دشمن کا لشکر ہے, آپ پر حاوی ہونے کے لیے تیار ہے, کیا آپ میری بات مانو گے؟ سب نے کہا کہ 100% ہم مانیں گے, کیونکہ آپ کی مبارک زبان مبارک منہ سے ہم نے کبھی جھوٹ نہیں سنا. تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو رکھا, پھر اس کے بعد بات کو رکھا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کی بات کو اسٹریٹ اوے رکھ دیتے کہ دیکھو بھائی یہ بہت امپورٹنٹ بات بتانے کے لیے آیا ہوں, لیکن اس بات کو نہیں رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اپنی ذات کو رکھا. تو یہاں جتنے بھی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتے ہیں, اللہ سے محبت کرتے ہیں, بالخصوص مدارس کے جب بچوں سے میں بات کرتا ہوں ان کو یہ چیلنج دیتا ہوں, اگر آپ یہ ذمہ اٹھانا چاہتے ہیں, یہ دین کو پھیلانا چاہتے ہیں دنیا میں, امن کا ایک پرچم لہرانا چاہتے ہیں دنیا میں, تو آپ کو پہلے اپنے کردار کو بنانا پڑے گا, اپنے کیریکٹر کو بنانا پڑے گا. آپ کے سینے میں قرآن ضرور ہے, لیکن کیریکٹر اگر نہیں ہے تو لوگ متاثر نہیں ہوں گے آپ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے بھی لوگ متاثر ہوئے, آپ کی پرسنالٹی سے, آپ کے کیریکٹر سے, آپ کی سچائی سے. تو میری طبیعت بالکل ساتھ نہیں دے رہی ہے, آج میری طبیعت ناساز ہوئی ہے, بات کرتے کرتے میں نے اعلان کر دیا, عجیب سی محسوس ہو رہی ہے اور وامٹ سے سینسیشن ہو رہا ہے. پھر میری الٹی بھی ہو گئی ہے, اور سری نگر میں صبح مجھے ایسے ہی مدرسے کی کچھ طلبا سے انٹریکٹ بھی کرنا ہے, پھر امیڈیٹ فلائٹ لے کر مجھے جانا ہے. آپ لوگ کی محبت اور بالخصوص مولانا غلام صاحب وستانی, آپ کی محبت میں یہ آیا ہوں. مجھے پتہ چلا کہ یہ سری نگر میں یہ پہلا مکتب ہے, یہاں سے خوب کام ہوا ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں سے صرف سری نگر جموں نہیں بلکہ دنیا میں کام پھیلا دیں یہاں سے. اور جتنے بھی ذمہ داران یہاں محنت کر رہے ہیں, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں خوب علم سے نوازیں, خوب صبر سے نوازیں, اور نوجوانوں کو صحیح ڈائریکشن سے نوازنا. اس لیے کہ روزانہ 5 وقت ہم نماز جو پڑھتے ہیں اس میں سورہ فاتحہ ہمیں پڑھنا ہوتا ہے, اور اس میں ڈائریکشن کی دعا مانگتے ہیں. ہمیں وہ راستے پر چلا جس پر تیرے انعامات ہے, اس پر نہ چلا جس پر تیرا غضب ہے. تو آپ لوگ ڈائریکشن پہلے چوز کر لیں کہ میرا کیا ڈائریکشن ہے, پھر وہاں سے ڈیویٹ نہیں ہونا. آپ نے ڈیویٹ اگر ہوتے ہو تو دیٹ لیڈس ٹو ڈسٹربنس, اینڈ دیٹ ڈسٹربنس اگین لیڈس ٹو ڈپریشن, اور ڈپریشن ایک دفعہ ہوتا ہے تو پھر لائف ڈیزاسٹر ہو جاتی ہے. میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آنے کی کوشش کروں گا 1 ہفتہ, تاکہ سارے اداروں میں بہت دیر بیٹھوں اور گفتگو کروں. سننے والوں کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں, اور جتنے بھی ذمہ داران نے یہاں پروگرام کنڈکٹ کیا اور ہمیں انوائٹ کیا, ہمیں محبت دی ہے, اور اتنا زبردست آپ لوگوں نے آنر کیا ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ روز قیامت اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو ایسا ہی آنر کریں. السلام علیکم.